صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں، تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من، ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد، ماں کا تو پتہ چل گیا، دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امک، ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ بولو بھائی، کیا عجیب انداز ہے۔ حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق، بولو بھائی، نہیں ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا، میں کہوں ماں کا، وہ کہ اس کے بعد کس کا، تو میں کہوں ماں کا، وہ کہہ رہے میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں، اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے، یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد، ماں تو پتہ چل گیا، ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ، لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا ہوا کلام ہے، کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو۔ دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے، وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے، اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا۔ لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی، یہ ہے ویمن رائٹس۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا، تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے، اس کا حق دینا چھوڑ دے۔ تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے
اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی لبرل سے, کسی حکومت سے, کسی ویمن رائٹ سے, کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں, گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی, چچی, خالہ, ممانی, مامی, پھوپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں یار رشتے ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی. ماں کا. پھر صحابی نے پوچھا ثم من. اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں, دیکھو رک نہیں رہے, کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں, میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر کہہ کے بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو, آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی. ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو؟ ہے میں کسی کی نہیں سنتا, میری اپنا لائف اسٹائل ہے, سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا, فوج میں چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے یہ کیا کرو یہ کیا کرو. وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی, بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی ہے زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں. حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے, صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو. اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے آگے چلے جائیں. آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ, تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے. باپ اگر نہ شیلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی. یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا, میری میٹر جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے, بولا نہیں جاتا اس ٹاپک پر. خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولو بھائی. باپ کا. اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا تو اس میں برداشت کی قوت, ماں میں برداشت نہیں ہوتی. اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی, باپ کھینچ کے 2 تھپڑ
ایسا ہی ہے نا, یہ باپ سے زیادہ نہیں, اور لگا دے گا دو چار. ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو. جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے, تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں 3 چمچ چینی, 3 چمچ حدیث میں 3 گنا ہے نا, تو جتنی چینی آپ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو, اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے 2 چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو. تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 چمچ ہو جائیں گے. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے. کس سے بات کرتے ہوئے؟ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کے والدین بالکل دیہاتی, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, بالکل گوار, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم, اللہ نے بڑی عزت دی. لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا احترام کرتے تھے, ایسا پچھ جاتے تھے باپ کے سامنے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے, ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا. بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے جسم کی ضرورتوں کے لیے اسباب پیدا کیے, جیسے پانی, غلہ, اناج, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے لیے پیدا کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی غذا کے لیے بھی چیزیں پیدا کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دل کا سکون, روح کا سکون, روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ روح اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ایک پاکیزہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آپ بتا دیجئے کہ روح اللہ کا ایک امر ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک نعمت ہے, اور اس روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے تجربہ بھی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا, اللہ سے تعلق قائم کرنا, یہ انسانی روح کی غذا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان کو طاقت ملتی ہے اور اس کے روح کو سکون ملتا ہے. جہاں تک روح کا تعلق ہے تو ایک انسان روح کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے. جس طرح جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, خون کی ضرورت ہوتی ہے, یا دیگر اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح روح کو سلامت رکھنے کے لیے اور روح کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آنکھ بند ہو جانے کے بعد, انسانی جسم سے روح نکل جانے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حقیقی معاملہ تو روح کے ساتھ ہی ہوتا ہے, کہ جو لوگ صحیح ہوتے ہیں, نیک اور صالح ہوتے ہیں, ان کے روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے, اور جو لوگ برے عمل کے ہوتے ہیں, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, ان کی روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ انسانی جسم سے, انسانی زندگی سے روح کا ایک گہرا ربط ہے. اور جہاں تک تعلق قبر کے عذاب کا ہے, تو قبر کا عذاب بھی اسی روح سے متعلق ہوتا ہے. فقہاء کرام نے, جانکار لوگوں نے مثال سے دے کر سمجھایا, جیسے آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے. اگر آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کی راحت اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے, اور اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے تو اس کی اذیت اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے.
حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کے جسم کو نہ تو کوئی راحت پہنچتی ہے اور نہ انسان کے جسم کو سپنے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جو بھی تکلیف محسوس کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے جو سپنے میں ان کو نظر آ رہا ہے، اور سپنے میں جو کچھ تکلیف ہوتی ہے وہ اس روح کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند آدھی موت ہے۔ نیند کی حالت میں انسان ایک طور پر مردہ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس کا جسم پوری طرح سے ریلیکس ہو جاتا ہے اور روح کا ایک تعلق ہلکا سا کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی قبر میں دفنایا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے تو انسان کا جسم تو خاک ہو جاتا ہے، قبر میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا سمندر میں بہا دیا جائے تو کہیں کا کیچڑ کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جہاں تک وہ قبر کے عذاب کا تعلق ہے وہ حقیقت میں روح کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ وہ روح کو اذیت پہنچتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے ذات کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روح کا ایک گہرا ربط انسانی جسم سے ہے، اور اس روح کی حفاظت اور صحت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، دل میں اللہ کی عظمت و ہیبت کو جگہ دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، اور جب ذہنی سکون ملتا ہے تو ان کی صحت جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے درست ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ کا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔